جہادی ملک چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. اب کس کی ہو رہی ہے کہ ہم عمران خان کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں. بھائی آپ کنٹینر میں جاؤ، اب آپ کا وقت شہادت کا ہے. کہ اگر آج بھی جنرل باجوہ یوز ٹشو پیپر پھینکے اور عمران خان کو کہے اٹھا لو تو عمران خان بھاگتا ہوا جائے گا، جتی بھی نہیں ڈالے گا، وہ اٹھا لے گا. پورے رستے میں ڈانس ہو رہا ہے، ناچ گانے ہو رہے ہیں، بے حیائی ہو رہی ہے، بغیرتی ہو رہی ہے، لیکن کنٹینر میں آواز کس کی لگ رہی ہے؟ جہاد کی لگ رہی ہے. اب جب پاکستان کے اندر رہ کے ایسے کام کریں گے کہ انڈیا میں جشن منایا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پاکستان کے حالات انتہائی کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں. عمران خان کے بہت سارے مجاہدین ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں یا ملک کے اندر چھپ رہے ہیں، اپنے سوئچ آف کر رہے ہیں موبائلوں کے. کسی اپنے قریبی دوست سے بھی وہ رابطہ نہیں کر رہے. اور وہ کون؟ عمران خان کے مجاہدین، فرنٹ فٹ پہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے والے بھاگنا شروع ہو گئے ہیں. ہمیں تو پہلے ہی معلوم تھا، لیکن ہم یہ کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ جو بھی عمران خان کے خلاف، عمران خان کے بیانیے کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، یا تب وہ لفافہ ہوتا ہے، یا وہ غدار ہوتا ہے، یا وہ امریکہ کا یار ہوتا ہے، یا وہ ملک دشمن ہوتا ہے، یا وہ کرپٹ ہوتا ہے، بے ایمان ہوتا ہے. کیونکہ سچا ایماندار صادق تو وہ ہے کہ جو عمران کے ساتھ کھڑا ہے یا عمران کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہے. تو لہذا میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسے مجاہد کی ویڈیو رکھنا چاہتا ہوں کہ جو عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے صحافیوں کے بارے میں؟ یعنی کہ آپ جانتے ہیں کہ اسد اللہ ایک صحافی ہے جو فل عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے. اس نے رات کو ایک ویڈیو بنائی، وہ کیا کہتا ہے اس کی وہ ویڈیو سنو، پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں. جو ملک سے باہر جا سکتے ہیں وہ باہر جانے کی فکر میں ہیں، اور جو نہیں جا سکتے ہیں، جن کے پاس کوئی ویلڈ ویزا نہیں ہے، وہ یہاں پر ہی اپنی لوکیشنز بدل بدل کے رہ رہے ہیں. فون بیشتر ان کا بند رہتا ہے. محیط پیرزادہ صاحب کا کلپ آپ دیکھ رہے ہیں جو وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان چھوڑ کر وہ چلے گئے ہیں فی الحال. پھر عمران ریاض صاحب کے بارے میں بڑی سٹرونگ خبریں چل رہی ہیں. میری بھی عمران ریاض سے بات نہیں ہو سکی، بلکہ فلائٹ نمبر شیئر ہو رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک عرب ایئر لائن ہے، اس کی فلائٹ لے کر دبئی چلے گئے ہیں. عمران ریاض کے بارے میں یہ اطلاعات مل رہی ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں بھائی یہ کیوں بھاگنا پڑ رہا ہے ان لوگوں کو؟ بھائی لانگ مارچ عمران خان کر رہا ہے، یہ افتاد ہمارے صحافی بھائیوں پر کیوں آ رہی ہے؟ برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. عمران خان سخت زبان استعمال کر رہا ہے نا، عمران خان للکار رہا ہے، عمران خان پریس کانفرنس کا جواب دے رہا ہے، عمران خان بار بار نام پکار کے جواب دے رہا ہے. سب سے پہلے ناظرین میری گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا. ناظرین یہ اسد اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ محیط پیرزادہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، جو عمران خان کا بہت ہی قریبی صحافی یعنی کہ سب سے بڑا مجاہد. عمران ریاض کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ انہی کی کشتی میں جو سوار ہے، جو عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہے، جو عمران خان کا سپورٹر ہے، جو ان صحافیوں کا سب سے اچھا قریبی دوست صدیق جان. اور یہ جب بھی ویڈیو بناتے ہیں عمران خان کو یہ آسمان پہ پہنچا دیتے ہیں کہ عمران خان نے یہ کر دیا، عمران خان نے وہ کر دیا، عمران خان نے یہ کر دیا. تو یہ کہہ رہا ہے کہ عمران ریاض کی بھی بڑی یعنی کہ ٹھوس قسم کے شواہد مل رہے ہیں کہ وہ بھی ملک چھوڑ کے چلا گیا ہے. بہت سارے صحافیوں نے سوئچ آف کر دیے ہیں، وہ چھپ رہے ہیں. اب ناظرین یقین کر کے جو لوگ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو عمران خان کے بیانی کے ساتھ کھڑے ہیں، عام کارکن، ان کو تھوڑا سوچنا پڑے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اب یہ کون سے صحافی ہیں جنہوں نے عمران خان کے بیانی کو آسمان تک پہنچایا، پوری دنیا کو بتایا کہ عمران خان ایک سچا ہے، ایماندار ہے اور وہ حق پہ کھڑا ہے. ارشد شریف کی موت ہوئی، اس ٹائم میں نے ویڈیو میں کیا کہا تھا کہ ہر کم از کم مسلمان کو تجھے یقین ہے کہ میں موت سے نہیں بچ سکتا. کسی کو اس کے اوپر رتی بھر بھی ڈاؤٹ نہیں ہے، ہر مسلمان کو اس کے اوپر یقین ہے کہ میں موت سے نہیں بچ سکتا. جب اس کو یقین ہو جاتا ہے میں موت سے نہیں بچ سکتا ہوں تو اس کے بعد اس کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ مرنا تو ویسے ہی ہے، کیوں نہ ہم شہادت کی موت مریں. اور بھاگنے والے شہید نہیں ہوتے، کسی سے بھی پوچھ لو، سینہ تان کے مشکل وقت میں کھڑے رہنے والا جو مر جاتا ہے اس کو یعنی کہ وہ شہید ہوتا ہے. تو میں نے اس ٹائم کہا تھا کہ آدمی کو ایسا کام کرنا چاہیے، ایسا کارنامہ سر انجام دینا چاہیے کہ اس کو موت سے ڈر نہ لگے،
اس کا خوف جو موت کا وہ ختم ہو جائے، وہ کہے کہ میں نے اتنا اچھا کام کیا ہے، اتنی عوام کی خدمت کیا ہے، میں نے اتنا جہاد کیا ہے، مرنا تو میں ویسی ہے، کیوں نہ سینہ تان کے میں شہادت کی موت مروں، فخر سے مروں، میرے خاندان والے، میرے رشتہ دار فخر محسوس کریں۔ لیکن یہ میڈیا والے دم دبا کے بھاگنے والے کو بھی شہید کہتے ہیں، تو آج وہ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیوں ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں؟ معید پیر زیادہ 4 ہفتوں کے لیے چلا گیا ہے، کیوں؟ کہ عمران خان پیچھے حقیقی آزادی لے کے آئے گا، پاکہ عمران خان وزیر اعظم بن جائے گا اور میں پھر واپس آ جاؤں گا۔ یہ مجاہد ہیں، یہ جہاد کرنے کا ہے۔ کون سا صحافی ہے جو عمران خان کے ساتھ ہے وہ اسٹم کنٹینر میں ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ایسا کام کرو کہ آپ کو بھاگنا نہ پڑے۔ اور ارشد شریف کی موت سے تو آپ لوگوں کو یہ بھی ثابت ہو گیا ہے۔ چلو میں یہ مانتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ موت دینا بہت مشکل ہے۔ جب کسی کو معلوم پڑ جائے کہ آپ مرنے والے ہیں تو بڑا بڑا دل رکھنے والے، بڑے بڑے ایماندار آدمی بھی موت سے بھاگ جاتے ہیں، موت سے ڈر جاتے ہیں۔ لیکن ارشد شریف کی موت نے تو یہ بھی ان کے سامنے واضح کر دیا ہے کہ آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، مرنا تو آپ نے ہے۔ تو بھائی آپ کنٹینر میں جاؤ، اب آپ کا وقت شہادت کا ہے۔ اگر عمران خان جہاد کر رہا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حق پہ کھڑے ہیں اور مرنا بھی آپ نے ہے، تو اس ٹائم کون سا صحافی ہے جو عمران خان کے ساتھ کنٹینر میں کھڑا ہے؟ اور یہ سب بھاگ جائیں گے اور پیچھے سے عمران خان انقلاب لے کے آئے گا، حقیقی آزادی موت لے جائے گا، یہ پھر مجاہد واپس آ جائیں گے، پھر یہ کہیں گے کہ یار قربانی تو ہم نے دی ہے، حق سچ کا ساتھ تو ہم نے دیا ہے، انہوں نے لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اب بھی اگر پاکستانی عوام کو، خاص کر عمران خان کو یہ چیز ان کے سپورٹروں کو سمجھ نہ آئے، کل عمران خان نے کیا کیا؟ شدرہ سے نکلا تو شام کو 6 بجے وہ کارکنوں کو اکیلا چھوڑ کے واپس زمان پارک چلا گیا اور کہتا ہے کہ میں صبح 11 بجے واپس آؤں گا۔ اور اسد عمر ہو گئے اور وہ کھڑے ہو کے وہ عوام کو یقین دہانی کرا رہے ہیں۔ عوام کی تھوڑی سی غیرت جاگی، لیکن 5 منٹوں کے لیے پھر ان کے اوپر پھونک کوئی لگاتا ہے پی ٹی آئی کا رہنما، پھر وہ کہتا ہے کہ عمران خان زندہ باد، وہ چلا گیا ہے۔ آج وہ 11 بجے آئے گا، اتنے تک وہ کارکن بیٹھے ہوئے ہیں، سپہ سالار کا انتظار کر رہے ہیں۔ جو سپہ سالار آئے گا وہ آگے لگے گا اور ہم جہاد کریں گے اور پاکستان کو ملک کی آزادی کریں گے۔ ناظرین، سب لوگوں کو معلوم ہوا ہے کہ انڈیا کے بیانیے کو تقویت مل رہی ہے، انڈیا خوش ہو رہا ہے، اسرائیل خوش ہو رہا ہے۔ آپ جب پاکستان کے اندر رہ کے ایسے کام کریں گے کہ انڈیا میں جشن منایا جائے گا، انڈیا کے جرنیل، انڈیا کے صحافی سینہ تان کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بیانیہ سچ ہو گیا۔ 75 سالوں سے ہم جو پاکستانی ایجنسی کے اوپر الزام لگاتے تھے، عمران خان نے ان کو ننگا کرنا شروع کر دیا۔ لیکن پھر بھی جو کارکن ہے وہ کہتے ہیں نہیں، ہم حقیقی جنگ لڑ رہے ہیں، حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ قائد اعظم کی آزادی کو لوگوں نے آزادی سمجھے ہی نہیں ہے۔ تو یہ ناظرین، آزادی کس سے لے رہے ہیں؟ پاک آرمی سے آزادی لے رہے ہیں۔ آج میں حلفیہ کہتا ہوں، کئی بار پی ٹی آئی کے سپورٹر کے کہتا ہوں، کل بھی میں نے اس کو کہا ہے کہ اگر آج بھی جنرل باجوہ یوز ٹشو پیپر پھینکے اور عمران خان کو کہے اٹھا لو، تو عمران خان بھاگتا ہوا جائے گا، جتی بھی نہیں ڈالے گا، وہ اٹھا لے گا۔ پھر کیسے اسٹیبلشمنٹ سے آزادی کی یہ باتیں کر رہا ہے؟ ہاں، یہ آزادی کی باتیں کر رہا ہے کہ میں حکومت میں آؤں، میں اس پاکستانی قوم کو اسلام سے آزاد کر دوں۔ یہ جو ان کے اندر شرم و حیا ہے، ان سے آزادی کر کے بے حیائی پھیلا دوں، ہر آدمی بے حیا ہو جائے، فحاشا ہو جائے، جو مرضی ہے جو کرتا رہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہو، اس کے سامنے کوئی اسلام کی پابندی نہیں ہو، دین اسلام کی پابندی نہیں ہو، ماحول معاشرے کی پابندی نہیں ہو، کلچر کی پابندی نہیں ہو، جس کے منہ میں جو بھی آئے وہ بولتا جائے، جس کے دل جو بھی کرے وہ کرتا جائے، اس کو روکنے والا کوئی نہ ہو۔ یہ عمران خان آزادی دلوانا چاہتا ہے پاکستانی قوم کو، اور یہ پورا بیرونی ایجنڈا ہے، یہ لبرل لوگوں کا ایجنڈا ہے، پاکستان کو لبرل بنانا چاہتا ہے۔ بار بار عمران خان چیخ کے واضح دل اپنے اقدامات سے وہ بتا رہا ہے کہ میں پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہوں، ایک فحاشزم کی طرف لے کے جا رہا ہوں، لیکن پھر بھی قوم کہتی ہے نہیں، وہ صادق اور امین ہے، وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے۔ شدرہ سے لاہور سے نکل کے پورے راستے میں ڈانس ہو رہا ہے، ناچ گانے ہو رہے ہیں، بے حیائی ہو رہی ہے، بے غیرتی ہو رہی ہے، لیکن کنٹینر میں آواز کس کی لگ رہی ہے؟ جہاد کی لگ رہی ہے۔ جہادی ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اور بات کس کی ہو رہی ہے
کہ ہم عمران خان کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں. کوئی عمران خان کے لیے جان نہیں دے سکتا. جان لے گئے تو وہ کیڑے مکوڑے جو نیچے ہمارے جیسے ہیں نا, وہ جان دینے کے لیے, اور وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہاں یار عمران خان نے سچ بولا ہے, ہم مرتے دم تک عمران خان کے ساتھ ہیں. یہ صحافی ہے یار, کتنا دلیر ہے, کتنا عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, ایجنسی کو للکار رہا ہے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. جب وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں تو ہم کو یو ٹرن لینا شرم آتا ہے, ہم بے عزتی سمجھتے ہیں اپنا یو ٹرن لینے کی. ہم کہتے ہیں نہیں جی ان کی مجبوری تھی, نہیں جی ان کی کچھ, وہ انہوں نے جو کیا وہ سوچ سمجھ کے کیا. وہ سامنے یو ٹرن لے رہے ہوتے ہیں, بھاگ رہے ہوتے ہیں, جب بیانی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, لیکن ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم باشعور اور سمجھدار قوم ہیں. نہیں, یہ سمجھداری نہیں ہے. جیسا لیڈر جس طرح عوام کے ساتھ کھڑے گا اس کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے, پھر وہ قوم کو آدمی سمجھ سکتا ہے کہ وہ ایک باشعور اور سمجھدار قوم ہے. تو ناظرین, یہ آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ جو عمران خان کے بڑے بڑے مجاہدین ہیں وہ بھاگنا شروع ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ غریب عوامی سمجھے جو جہاد کر رہی ہے وہی جہاد لے کے آئے گی. ہم نے ان کو پمپ کر دیا ہے, ہم نے ان کے اندر بارود ڈال دیا ہے, اب وہ جہاد کریں گے, وہ پاکستان کو حقیقی آزادی دلائیں گے. اگر مرنا ہے تو وہ لوگ مریں گے, ذلیل ہونا ہے تو وہ لوگ ذلیل ہوں گے. اگر حالات خراب ہو گئے, ملک کی معیشت اور برباد ہوتی ہے تو انہیں غریب ہی مریں گے نا. ہمارے کیا ہے, ہمارے اثاثے, ہمارے ویزے باہر کیا ہیں, ہم صحافیوں کو کیا مشکل ہے, وہ کسی بھی ملک میں جا کے, اور ان کو سیاسی پناہ کے نام پہ جگہ بھی مل جائے گی, اور باہر کی این جی او ہو گئی, اور باہر کے جن کے نظریے کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں ان کو پیسہ بھی پہنچے گی, ان کے بچوں کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا. پرابلم تو ہمارے جیسے لوگوں کو ہوگا نا. پھر بھی عوام نہیں سمجھتی ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.